ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ سوئی گیس کی جانب سے مختلف ٹاؤنز میں وہ مختلف ٹاؤنز کو دیے گئے۔ بھائی نیو کراچی کو لگ بھگ 3.5 ارب روپے ملے ہوئے ہیں، 3.5 ارب روپے۔ اسی طرح ماڈل کالونی ہے، ادھر بھی جماعت کا چیئرمین ہے، 2.1 ارب روپے ملے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی مطلب یہ جو اماؤنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹے اماؤنٹ نہیں ہے۔ ایک جانب آپ کو OZT سے ملتا ہے جو پروپورشن، وہ دوسری روڈ کٹنگ جو صرف سوئی گیس کی جانب سے ہے، میں صرف وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کہ الیکٹرک آن ڈیلی بیسس جو ہے وہ پورے کراچی میں جو ہے وہ روڈ کٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے کہ اربوں روپے کلیکٹ کرنے کے باوجود، اربوں روپے ریونیو ایک تو OZT سے آ جاتا ہے، اور پھر ان کا جو لوکل ریونیو ہے، لوکل ٹیکسز ہیں، اس کو کلیکٹ کرنا ہے۔ میں وہ تو الگ ہے، ان سے وہ تو الگ ہے، وہ الگ ہے جناب۔ اگر میں پورے شہر کا ملا لوں تو وہ بھی اربوں روپے میں بن جاتا ہے۔ یہ سارے پیسے کلیکٹ کرنے کے باوجود میں نہ مانوں اور میرے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، سارے محکمے میرے نیچے کر دو۔ یہی بات تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 2022 میں جب آپ الیکشن میں جا رہے تھے، سودا کر رہے تھے کراچی شہر کا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کر رہی تھی۔ جماعت اسلامی کا حال میں آپ کو بتاؤں بہت ایمانداری سے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ غزہ میں امن ہو گیا ہے تو اب ان کے چندے کے ڈبے پہ جو ہے کپڑا لگانا تھا، اب یہ بند ہو گئے۔ ان کے جو یہ چندے والا جو سسٹم ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ یہ بڑا افسوس کر رہے ہوں گے۔ یہاں کی جو صورتحال ہے میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہے، میں کوئی اپنی کوئی ایگزیچوریٹ کر کے نمبر نہیں بتا رہا ہوں۔ اس شہر میں آپ کے یہ روڈ کٹنگ کے پیسے سے کر رہی کیا جماعت اسلامی؟ آج حال یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میری سوئی گیس کے حکام سے بات ہوئی ہے، سوئی گیس کے حکام نے روڈ کٹنگ کا کام کمپلیٹ کر دیا ہے۔ ان کے TMCs کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کو NOC نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی اگر ایک سیوک ایجنسی نے روڈ ایکسکیویٹ کر دیا، بیک فل کر دیا، اور جو روڈ کاٹا گیا ہے اس پہ پیسے دے دیے ہیں، اس کے باوجود ان TMCs کے چیئرمین اس SSGC کو NOC یا NOC نہیں دے رہے تاکہ وہ آگے کام کر سکے۔ مختلف علاقوں کے کام ابھی بھی رکے ہوئے ہیں شہر کراچی میں، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ پھر روڈ کٹنگ کے وہ پیسے جو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، سال ہو چکے ہیں، مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلی کہ وہ اس پہ پتہ نہیں انٹرسٹ اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے، کیا ہو رہا ہے سلسلہ۔ کہنے کو تو جماعت اسلامی ہو سکتا ہے بہت سارے کام اس طرح کر لیتے ہیں، یہ تو نام کا ٹیگ لگایا ہوا ہے نا انوشیب اسلامی کا، ہو سکتا ہے اس پہ سود بھی چل رہا ہو ساتھ ساتھ، مجھے نہیں پتا۔ مگر انویسٹیگیٹو جرنلزم کیجئے، شاید سامنے آ جائیں گی چیزیں۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اربوں روپے کے ریونیو آپ کے ٹاؤنز کے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد رونا صرف یہ لگانا ہے کہ جی فلانا محکمہ میرے نیچے کر دو، میں اس سے کام نہیں کر سکتا۔ 600 گلیوں کا افتتاح ہو رہا ہے، 6000 گلیوں کا پیسہ رکھ کے 600 گلیوں کا افتتاح کر رہے ہو، کراچی کی عوام کو بے وقوف سمجھتے ہو۔ یہ ساری صورتحال میں جماعت اسلامی ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی کے جو مختلف علاقوں کے UC کے چیئرمینز ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ کے حکام کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور صرف اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ اپنے وہ گھوس لیبر جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں جو ہے وہ لگائی جا سکے۔ میں متعدد UC چیئرمینز کا بتا سکتا ہوں جنہوں نے یہ دھندا لگایا ہوا ہے کہ بھائی وہ ڈیلی کی جیب خرچی بھی تو چاہیے۔ پورے علاقے میں، پورے شہر میں بینر لگاتے پھرتے ہیں کہ جی واٹر بورڈ ہمارے ٹاؤنز کے انڈر کرو، ماتحت کرو۔ مختلف آپ سب کو پتہ ہے کہ سندھ اسمبلی اگست فورم ہے، سندھ اسمبلی میں اراکین اسمبلی اپنے علاقوں کا سیوریج کا پانی کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ واٹر کارپوریشن کے حکام جو ہے جب وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اس پہ جماعتی آ جاتے ہیں۔ مطلب پرائے مال پہ دادا کا فاتحہ پڑھنے کی ان کی جو عادت ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ ساری صورتحال ایک ہیجان کی کیفیت ہے۔ مطلب دیکھیں اس شہر یہ جو شہر کراچی ہے، ان کے لوگوں کو آپ بے وقوف مت سمجھیں۔ یہ جو اربوں روپے کے جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہونے کے باوجود لوگوں کو اگر کام ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کی سہولیات نہیں میسر ہو رہی تو جماعت اسلامی ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے۔ یہ اپنا شولڈر جو ہے وہ اس طرح حکمراں جماعت پہ نہیں ڈال سکتی ہے۔ حکمراں جماعت کی غلطی جو ہے اس پہ درجنوں بار ہماری جانب سے بات ہو گئی، مگر ایک غلطی جو خود جماعت اسلامی کی ہے کہ کراچی کے حقوق پہ سودا کرنے والی جماعت ہو تم نے جو ہے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کی ہے۔ یہ اس سے کراچی والے آپ کو بخشیں گے نہیں۔ ویسے ہی 40 سال پہلے جب سے متحدہ قومی موومنٹ نے الیکٹورل پالیٹکس کا آغاز کیا ہے 87-88 سے،
الحمدللہ جماعت اسلامی کی دکان تو اسی دن بند کر دی تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے. اور بات بڑی سمپل سی ہے, دیکھیں فی یو سی, مجھے یاد ہے جب بلدیاتی نظام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس تھا تو بتاتے جی یہ فی یو سی 5 لاکھ روپے ملتا ہے, کرتے کیا ہو؟ الزام لگایا جاتا تھا ہم پہ, جی اب تو کرپشن کرتے ہو, ماشاءاللہ اب تو 12 لاکھ روپے ملنے بھائی, اب کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میگا کرپشن یہ بولوں, تم لوگ کر رہے ہو ڈائریکٹلی. میری دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, یہ بہت سارے پیسے اگر ہم کلیکٹ کریں تو یہ اچھے خاصا اماؤنٹ بن جاتا ہے جس سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. جماعت المنافقین جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے, اور میرا یہ بات کہنا ضروری ہے کیونکہ اس شہر کا میجر ووٹ اینڈ سپورٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے. صوبے کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ہم نے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے ہم نے بلدیاتی انتخابات کا بوائیکاٹ کیا تھا. آپ نے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کی ہے جناب. اب آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے, مجھے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے سارے پاورز دے دو تو میں کام کر لوں گا. اور پھر خود جماعت اسلامی میں ماشاءاللہ وہ دوسری جماعتوں پہ ہم پہ خاص طور پہ ان کا نظرہ گرتا تھا کہ جی وہ انتشار ہے پارٹی میں, انٹرنل بڑے معاملات خراب ہیں. آج زبان زد عام ہے جناب, آپ کو ایک سینیٹر کا جانا وہاں پہ عزم نہیں ہوا, اس کی NOC نہیں دی گئی, سب کے سامنے ہے صورتحال. کیوں؟ کیونکہ جو ماشاءاللہ امیر صاحب ہیں ان کے جو بڑے ہیں, ان کے جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں, ان کی میں ختم ہو جائے گی جناب. وہ تو خود اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں آپ کے سامنے تھا, یو سی چیئرمین کی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی تصویر غائب ہے. ہمارے جو ان کے امیر صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, حافظ نعیم صاحب, ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی. وہ تو خود ساختہ میئر پہلے ہی بن گئے تھے. ان کا خود کا جو چیئرمین تھا وہ اس کی تصویر کہیں نہیں نظر آئی. پورے کراچی میں انہوں نے اربوں روپے وہ جو چندے اور زکوٰۃ کے پیسوں سے بینر لگائے تھے اس میں بھر دیے تھے. پھر ماشاءاللہ یو سی چیئرمین بھی ہیں, وہ MPA کی سیٹ بھی لے لی, جو نمائندگی ہے اس کا حق بھی تو مار رہے ہیں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں. ان سے کوئی سوال تو کرے, ان سے کوئی سوال تو کرے. اچھا اگر غلط ہے اسمبلی ہے تو پھر آپ کا ممبر یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے بھائی؟ اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. مجھے تو لگتا ہے وہ کراچی کے امیر بننے سے لے کر پاکستان کے امیر بننے تک کچھ چیزیں کمپرومائز ہو گئی, اسی لیے سارے معاملات حل ہو گئے جماعت اسلامی کے. اور پھر جو ان کا موجود ہے جو کراچی کے امیر ہیں, ان کو بیچارے ان کے ساتھ تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ان کا پاکستان کا امیر ہے وہ ہر ہفتے یہاں پہ آ کے کراچی کرنا شروع ہو جاتا ہے. کرنا کچھ نہیں ہے, پیسے پڑے ہوئے ان کے اکاؤنٹس میں, کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, ڈھک کے 3 بات, صرف کراچی پر سیاست کرنی ہے. جو فیکٹس اینڈ فیگر ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بتاتی تھی, بتاتی ہے, بتاتی رہے گی. ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے شہر کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. بہت ایمانداری سے بات کر رہا ہوں میں, کوئی پلاننگ نہیں ہے ان کے پاس. اور پھر دوسری اہم بات کہ جو دیکھیں ان کا جو بنیادی جو فریم ورک ہے نا سیاست کا, وہ ہے جھوٹ پر, وہ ہے فریب پر, وہ ہے دھوکہ, عام دھوکہ دینا جناب, عام دھوکہ دینا جماعت اسلامی کا کام ہے, عام دھوکہ دینا. وہ ان کا سلوگن ہے نا, حل کیا ہے, حل صرف جماعت اسلامی, یہی ہے نا ان کا سلوگن. میں تو کراچی والا ہوں, پیور کراچی والا, اور ویسے بھی اورنگی ٹاؤن والا ہوں. تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں چل نکل, تو چل نکل جماعت اسلامی بھائی, کیونکہ آپ لوگوں سے ہو رہا نہیں ہے. آپ کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کر رہے ہو, مطلب انتہائی قابل مذمت کام ہے یہ. آپ کر رہے کیا ہو یار؟ جو آپ کی جوڈیزیکشن ہے اس میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے, کیونکہ جس ایکٹ کے تھرو یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس ایکٹ کو آپ نے مانا ہے جناب. آپ اس طرح اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے ہو. ہمارا اصولی موقف تھا, ہم اس ایکٹ کو نہیں مانتے تھے, ہم نے بوائیکاٹ کیا, ہم نے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی نہیں کی. آپ MQM کے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پر تاریخ ہے جناب, تاریخ ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بوائیکاٹ کیا, ہمارے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پہ جماعت اسلامی ناظم بن گیا. ہم نے 2022 کے بلدیاتی انتخابات کا بوائیکاٹ کیا, ہمارے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پر جو ہے جماعت اسلامی پھر انہوں نے مختلف ٹاؤنز لے لیے. اور پھر یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے میئر بنے گا, ان کو پتہ نہیں تھا ان کا پالا پیپلز پارٹی والوں سے, تو میئر پہ بھی ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ. تو یہ تو ڈبل دھوکہ ہو گیا. تو یہ ساری صورتحال دیکھیں اس طرح چل نہیں سکتی ہے. جماعت اسلامی کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. میری آج کی پریس کانفرنس کے تھرو
میری آج کی پریس کانفرنس کے تھرو جو پہلا مطالبہ ہے وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے ہے کہ دیکھیں اس صوبے میں لوکل گورنمنٹ کمیشن موجود ہے, اس کا مینڈیٹ موجود ہے, ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. میں اسی ایکٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم نہیں مانتے, اسی ایکٹ جس پہ آپ نے انتخابات لڑے, پیپلز پارٹی نے لڑے, جماعت اسلامی نے لڑے, پی ٹی آئی نے لڑے اور دیگر جماعتوں نے لڑے, جناب نون لیگ نے لڑے. اسی ایکٹ میں ان کا مینڈیٹ لکھا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کمیشن کا. میری وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ براہ راست اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی کی جانب سے گفتگو کی جا رہی ہے اور انہوں نے جماعت اسلامی کو جماعت المنافقین قرار دے دیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.